نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آخری خلیفہ راشد اور معزز صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب وہ چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے 8 سال کی عمر سے اپنے یتیم بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، پرورش اور تربیت نہایت محبت اور شفقت سے کی، اور بچپن سے لے کے ان کی جوانی اور نبوت کے 10ویں سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت اور حفاظت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس چچا بھتیجے کی محبت مثالی ہے. اور یہی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا سے مانگ لیا جب وہ چھوٹے تھے، کیونکہ چچا کثیر العیال تھے، بہت سے بچے تھے، ابو طالب تھے، اور معاشی طور پہ تنگ تھے، لہذا اپنے اس چچا زاد بھائی کو چچا سے لے کے اڈاپٹ کر لیا اور اپنے گھر میں ہی ان کو پالا پوسا. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب صحابہ کرام کی نسبت بہت موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کا. چھوٹے سے تو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئے، اور بچپن سے ہی انہوں نے حق کو دیکھا. اپنا نام علی تھا، اور والدہ جن کا نام فاطمہ تھا، وہ دونوں طرف سے بنو ہاشم سے تعلق رکھنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لبیک کہا، تو دونوں ایک دن عبادت کر رہے تھے، نماز جیسے ادا کرتے ہیں اس طرح کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہی تھے. جب ان دونوں کو دیکھا تو پوچھا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا. تو بچوں میں وہ سب سے پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حق کی گود میں آنکھ کھولی، حق کے درمیان ہی پرورش پائی، جوانی بھی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دم تک وفادار، اطاعت گزار اور دین اسلام کی بھرپور مدد اور حمایت کرنے والی شخصیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، عبادت، تقوی، دانائی، خطابت میں کمال، اصابت رائے اور درست فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک خوبصورت جھلک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں خفیہ تبلیغ کر رہے تھے کہ بالآخر حکم آیا، انذر عشیرتک، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی وارن کرو، آگاہ کرو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی ایک دعوت کی، اور اس دعوت کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا. ینگ تھے، بہت ینگ تھے، جسے آپ بچپنا کہتے ہیں، لیکن بہترین انتظام کیا، اور گوشت یا پائے کا سالن کہا جاتا ہے، شاید پکا تھا، اور دودھ وغیرہ. جب دعوت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو
دعوت اسلام دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس کام میں میرا مددگار بنے؟ سارے خاندان والے خاموش بیٹھے رہے، کوئی نہ بولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر خاندان والوں سے پوچھا کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے؟ کوئی بھی نہ بولا۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، میں آپ کا مددگار بنوں گا اس کام۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے جو اس دین کے کام میں میرا مددگار بنے؟ کوئی نہ بولا۔ تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ فرمایا علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ آپ کی مدد کا محض ایک بچے کی جذباتی بات نہیں تھی، انہوں نے آخری دم تک اس دعوے کو سچ کر کے دکھایا۔ خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا آسانی، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور دین کے سچے مددگار بنے۔ اور ہم ان کی زندگی کو جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ دعویٰ ایک بچے کے دل سے نکلی سچی آواز تھی، اور حق پر لبیک کہنے والے پھر زندگی کے ہر موڑ پہ اسی طرح جم جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کو یہ بہت فائدہ ہوا کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے، قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں کس وقت اور کس کے بارے میں نازل ہے، پورا وثوق، کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا شروع سے لے کے آخر تک۔ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی بھی حیثیت رکھتے تھے، اور احادیث بھی لکھا کرتے تھے، قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، صرف عالم نہیں تھے حافظ بھی تھے۔ ان کی شخصیت اتنی ہماگیر ہے اور اس میں اتنی خوبیاں ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک انسان کو اتنی خوبیوں سے بیک وقت نواز سکتے ہیں جب نہ فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہر وقت، بچپن بھی جوانی بھی، اور علم کے ساتھ ساتھ انتہائی بہادر انسان۔ والدہ نے محبت سے ان کا نام حیدر رکھا تھا، شیر، اور واقعی شیر کی طرح ہی وہ بہادر تھے۔ غیر مسلم مورخین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ the lion of God، اللہ کے شیر تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فاقے ہیں، بہت کھانا پینا نہیں ہے، لیکن وہ قوت جو ان کے جسم میں نظر آتی ہے دراصل وہ ایمان کی قوت ہے جو ایک انرجی بن کے ان کے سارے جسم کو ایک پاور سٹیشن کی طرح پاور سپلائی کرتی ہے۔ اور بہادری کا وہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے مسلمان تقریباً جا چکے ہیں، حمایتی نہ ہونے کے برابر، اور مخالفتوں کا ایک طوفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور صبح تمام لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں یہ ان کے سپرد کر کے پھر مدینہ آنا۔ تنہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سارا مکہ مخالف، تمام قبائل کا ایک ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ہے، اور اس وقت اس خطرے کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے قبول کیا۔ ان کو معلوم تھا کہ اس بات کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ قریش اور اہل مکہ کسی بات سے دریغ نہیں کریں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے، اور یہ پوری پاسبلٹی تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ نہ چھوڑتے۔
لیکن انہوں نے اسلام کے لیے اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت میں بخوشی اس خطرے کو مول لے لیا. اور وہ دعویٰ جو انہوں نے بچپن میں کیا تھا این نوجوانی میں بھی سچ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بستر پہ لیٹ گئے اور صبح جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ وہ جو اس مغالطے میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے بستر پہ سو رہے ہیں وہ خود نہیں ہے، یہ تو حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت شدت سے ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ اس حد تک آتا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے ان کو زور سے مارا بھی اور کافی تشدد کیا. بتاؤ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ان کا ایک ہی جواب تھا، مجھے نہیں معلوم. اور یہ جواب سراسر سچ تھا. جمے رہے اور امانت دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پانے والے چچا زاد بھائی نے امانت کا حق ادا کیا. امانتیں اندازہ کیجئے کن کی ہیں؟ ان لوگوں کی جو مار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن امانت تو امانت ہے، خواہ دشمن کی بھی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری پوری کر کے تنہا مدینہ منورہ کے سفر کی طرف نکل کھڑے ہوئے. اللہ کا نام لیا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور محبت کرنے والے یہ ساتھی ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، سوائے غزوہ حنین کے تمام غزوات میں شرکت کی. موقع تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا، اور آپ دیکھیں کہ اتنے پیارے اشعار پڑھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبان پہ ان کو بہت ملکہ تھا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں پوئٹری کے، گارا ڈھو رہے ہیں اور چیزیں جو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ان میں تمام مسلمان باقاعدہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے ایک مزدور کرتا ہے. لیکن یہ تمام مزدور اللہ کی مسجد تعمیر کر رہے تھے اور اس میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے اور بیٹھ جانے والے برابر نہیں اجر و ثواب میں. اور واقعی کہاں برابر؟ جنہوں نے حصہ نہ لیا اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جو اسلام کی وہ درسگاہ بنی جو ساری دنیا کو اسلام سے منور کر گئی. مسجد کی تعمیر کے بعد پہلا اہم موقع جنگ بدر کا تھا. 2 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین بہادر کا رول ادا کیا اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے. بدر میں جو کفار قتل کیے گئے ان میں سے کم از کم 19 یا 20 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا قتل کیا اور باقی مسلمانوں کی مدد کی طرف بھی لپکتے جوں دیکھتے کہ کسی کے اوپر کوئی کافر غلبہ پانے لگا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ جاتے. ان کی تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے اور ان کی تلوار بہت بھاری بھرکم تھی، شاید عام انسان اٹھا بھی نہ سکتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی اور مہارت سے تلوار کو چلا رہے تھے کہ جدھر جاتے صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دیتے تھے. باقی ان کی ماں نے صحیح نام بیٹے کا رکھا تھا، شیر. 2 ہجری میں ہی انہوں نے انتہائی شرماتے ہوئے اپنا پیغام شادی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھیجا اور بہت پیاری روایت ہے. بہت شرما رہے تھے کہ کیسے کہوں. پھر باقی صحابہ کرام نے ان کی مدد کی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ دلی خواہش پہنچے. اب مرحلہ یہ تھا کہ پیغام تو منظور ہو گیا لیکن اب شادی کے لیے اخراجات چاہیے. ظاہری بات ہے شادی آج کل کی شادیوں جیسی تو نہیں ہوتی تھی، نو پومپ اینڈ نو شو، لیکن بیسک ضروریات جیسے دلہن کو لانا ہے، ولیمے کا کھانا کھلانا ہے، کہ جگہ چاہیے جہاں میاں بیوی رہ سکیں کیونکہ اب تک تو وہ آزاد تھے، کبھی مسجد میں بھی سو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے کہ بیچ دو شادی کے لیے؟ فرمایا ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
نہ تلوار بیچی جا سکتی ہے، کیونکہ مجاہد کی تلوار ہی بک جائے تو وہ کیا کرے گا، اور گھوڑا بھی نہیں بیچا جا سکتا، وہ بھی ان کے جہاد میں کام آتا تھا۔ انہوں نے ایک اونٹ جو ان کو ملا ہوا تھا اس پہ وہ تجارت کے لیے ازخر نامی گھاس لایا کرتے تھے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد اگتا تھا، اور ازخر نامی جو گھاس ہوتا تھا ان کو سونار وغیرہ یوز کرتے تھے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے شاید کنسٹرکشن کے بھی کسی کام میں آتا تھا، یعنی اس زمانے میں وہ گھاس کافی یوز ہوتا تھا، تو یہ وہ گھاس کاٹ کاٹ کے لاتے تھے اور مدینہ منورہ میں بیچ کے اپنے خیال میں تو وہ شادی کا خرچہ جمع کر رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پوچھے ان کے اونٹ کو ذبح کیا اور دعوت کر لی، کباب بنا کے کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا ہاں ایک زرہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اس کو بیچ دو۔ اس کو بیچا گیا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم میں خرید لی۔ اس رقم سے ولیمے کا سامان خریدا گیا، یعنی کھانا پینا اور خوشبو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ ولیمے کا کھانا اپنے زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ اس میں کیا تھا؟ جو کی روٹی، گوشت کا ایک خاص قسم کا سالن جو عربوں کے ہاں پکتا تھا، اور کھجور سے ایک خاص طریقے کا میٹھا بنایا جاتا تھا، اور پنیر۔ اور کہتے ہیں یہ بہترین کھانا تھا اس وقت ولیمے کا۔ ایک انصاری نے اپنا ایک گھر دے دیا، اور اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں، ایک بہترین وفاشار بیوی کی حیثیت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شکل ملتی تھی، چال ڈھال بہت ملتی تھی، اور روایت ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے، پانی منگا کے وضو فرمایا، دعا فرمائی دونوں کے لیے، اور پھر وہ پانی دونوں پہ تھوڑا تھوڑا چھڑک کے دونوں کے لیے خوشی اور برکت کی دعا فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان کے بہترین انسان سے تمہاری شادی کی۔ بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرح سے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے ان کے گھر میں پلے تھے، اور اس لیے بھی بہت محبت کرتے تھے کہ آپ کی باقی بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بڑی بیٹی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پہ جب مسلمان آ رہے تھے 2 ہجری میں وہ انتقال فرما گئی۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مختلف روایات ہیں بڑی پیاری، بخاری میں اگر آپ پڑھیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے گھر تشریف لائے دونوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں لیٹ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے نہیں دیا، ہمارے پاس ہی بیٹھ کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں آج بھی میں ان کی ٹھنڈک اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ دونوں کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے، محبت بھی ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بھی بانٹتے ہیں، مشکل وقت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صابر اور شاکر بیوی ہیں، لیکن میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھے فاطمہ چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں پوچھا، کہنے لگی مجھ سے کچھ ناراض ہو کے چلے گئے، گھر میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں آرام سے سو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جسم مبارک سے چادر سرک گئی اور مٹی جو تھی وہ ان کے جسم کو لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت سے ان کے پاس بیٹھے اور کہا اٹھو یا ابا تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، کہ اے مٹی کے باپ اٹھو، یعنی مٹی ان کے پر لگی تھی، تو ایک محبت کا پیار بھرا لفظ تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، اور اگر کوئی ان کو اس لقب سے پکارتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے۔ اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھایا کہ دیکھو بیٹی، کون شوہر ایسا چپ چاپ گھر چلا آتا ہے، یعنی تمہارے شوہر کی عصمت ناراضی کے باوجود اگر گھر آ گئے تو اب تم بھی بات کو جانے دو۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں بہت تنگی رہتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے تھے،
اور کہتے ہیں اتنی سادگی تھی ان کی طبیعت میں کہ کبھی دیکھا جا رہا ہے ان کو کہ اجرت کے لیے مٹی بھی کھود رہے ہیں، کبھی کنویں سے پانی نکال کے کسی کے باغ کو سینچ رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ کہتے ہیں میں نے 16 ڈول ایک عورت کے لیے کھینچے اجرت پہ، اور وہ پانی سے اپنے مٹی کے ڈھیلوں کو بھگو رہی تھی. جب میں نے 16 ڈول کھینچ لیے تو اس سے مجھے اجرت کے طور پہ 16 کھجوریں ملی. اونلی 16 ڈیٹس، اتنی محنت کے بعد. اور میں وہ لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے، ہم دونوں نے مل کے کھائیں. حق حلال اب محنت کی مزدوری ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین اور بہت حاضر دماغ تھے، بڑے وٹی. ایک مرتبہ چھوٹے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کھجوریں کھا رہے تھے. ینگ تھے، خیر بہت چھوٹے تو نہیں تھے. تو اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھ دی کھجوریں کھا کے. یہ دیکھ کے باقی صحابہ کرام نے بھی اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھنی شروع کر. آخر میں ہوا یہ کہ ان کے آگے گٹھلیوں کا ڈھیر بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، کہا کہ جس کے آگے گٹھلیوں کے زیادہ